بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی جنات کے ہوٹل میں ہوئی تھی جہاں جنات نے بھی شرکت کی، مگر شادی کی رات جب میں نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو آرام سے میں جو اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا ایک ویٹر سے ٹکرایا جس کے ہاتھ میں جوس کے گلاسوں سے بھری ٹرے تھی۔ معاف کیجیے گا سر، وہ اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر بھاری اور خوفناک آواز میں کہتا معذرت کر کے ایک جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بھیانک آواز اور چہرہ دیکھ کر میں کپ کپا کر رہ گیا، کیونکہ وہ ویٹر ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا اور اسی کے جیسے کئی جنات ویٹر کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب میں نے یہاں قدم رکھا تھا تو بے حد ڈر گیا تھا، لیکن پھر میرے گھر والوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے خود میں کچھ ہمت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دادا کو بہت مرتبہ منع بھی کیا تھا کہ اس ہوٹل کی جگہ کہیں اور شادی کی تقریب کا انعقاد کریں، مگر میری ایک نہیں سنی گئی۔ ہر طرف خوشگوار اور خوبصورت سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ رنگ برنگے کپڑے پہنے عورت اور مرد ادھر سے ادھر چلتے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور ان عورتوں اور مردوں میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جناتی مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہ ایک ہوٹل کا منظر تھا جو کہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا تھا، جہاں میری شادی منعقد کی گئی تھی۔ ہوٹل کا مالک ایک جن تھا اور میری شادی اس کے ہوٹل میں تھی، تو میرے گھر والوں نے جنات کو بھی اس شادی میں شرکت کرنے کی دعوت دی تھی۔ تبھی آج وہ لوگ یہاں موجود تھے اور جناتی ویٹر ادھر سے ادھر چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کھانا کھول دیا گیا تو سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ میں بھی اسٹیج پر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے لگا تھا۔ وہ گھونگھٹ میں تھی لیکن کھانا نہیں کھا رہی تھی، جس پر میں نے بھی زور نہیں دیا کہ ایسے موقعوں پر لڑکیوں کی بھوک اڑ جاتی ہے اور وہ فطری طور پر کچھ گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تو رخصتی کا شور اٹھا اور یوں میں اور میری دلہن سبھی جنات اور انسانی مہمانوں کی دعاؤں کے سنگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر کچھ رسموں کے بعد میری دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کے کچھ دیر بعد میں بھی اپنے کمرے میں آیا۔ میں آج بے حد خوش تھا کہ میری شادی ہو گئی تھی۔ اسی خوشی میں سرچار میں اپنی دلہن کے سامنے بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، مگر گھونگھٹ اٹھاتے ہی میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میری بیوی، میرا نام ابرار ہے اور میں اس وقت 26 سال کا ہوں۔ میری اب تک جتنی بھی زندگی ہے بے حد پرسکون انداز میں گزری ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، نہ ہی کوئی ایسی مصیبت آئی جس کے بعد یہ لگا ہو کہ میں کبھی اس مصیبت سے نکل نہیں پاؤں گا۔ میرے لیے حالات بے حد سہل رہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بہت خوشی اور اطمینان سے اپنی زندگی گزاری، لیکن اس سب کے بیچ میرا سب سے بڑا شوق شادی تھا۔ مجھے جلدی شادی کرنے کی شدید خواہش تھی، جس کی وجہ سے میں کبھی خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا مجھے شادی کیوں کرنی ہے، حالانکہ شادی کے بعد انسان پر بے حد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جنہیں نبھاتے نبھاتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ میرے دوست اکثر میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ مجھے جورو کا غلام بننے کی بے حد جلدی ہے، لیکن آگے سے ان کو سخت بات سننے کے بجائے میں ہنس کر ان کے مذاق کا خود بھی لطف اٹھایا کرتا تھا کہ مجھے جورو کا غلام بننے کی نہ صحیح مگر جورو کا شوہر بننے کی جلدی ضرور تھی۔ اور یہ مذاق صرف دوستی نہیں بلکہ میرے گھر والے اور رشتہ دار بھی مجھ سے کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ میرا بچپن میں سب کو دیا گیا جواب تھا۔ دراصل بچپن میں جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو میں آگے سے پرسکون انداز میں ایک ہی جواب دیتا، اور وہ ہوتا تھا شوہر۔ اور اس کے بعد سب کو یہ بات اچھے سے ازبر ہو گئی تھی کہ مجھے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، اور میرے بڑے ہونے کے بعد سبھی مجھے اسی جواب سے چڑھایا کرتے تھے۔ میرے گھر میں ہم 5 لوگ تھے، میرے دادا، ماں باپ، میری ایک بہن اور میں خود۔ میرے والد کی چمڑے کی فیکٹری تھی جہاں چمڑے سے بستے اور پرس وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ جب میں چھوٹا تھا تو فیکٹری اتنی بڑی نہیں تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیکٹری ترقی کرتی گئی تھی، جسے تب میرے دادا اور والد سنبھالتے تھے، لیکن میری پڑھائی پوری ہونے کے بعد اس فیکٹری کو میں اور میرے والد سنبھالتے تھے کہ دادا بوڑھے ہو گئے تھے اور اکثر گھر پر ہی رہتے تھے۔ فیکٹری سے ہمیں اچھی خاصی آمدن ہو جایا کرتی تھی۔ تب ہم بے حد مطمئن اور سہولتوں سے پر زندگی گزار رہے تھے، جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن 21 سال کی تھی اور وہ یونیورسٹی میں BSIT کی طالب علم تھی۔ کچھ سادہ اور کچھ معصوم سی، وہ دنیا کی چالاکیوں سے کافی حد تک انجان ہے، اور وہ اکلوتی بیٹی اور بہن ہونے کی وجہ سے ہم سب کو بہت پیاری ہے۔ جس طرح اکلوتا بیٹا اور بھائی ہونے کی وجہ سے میں سب کا لاڈلا ہوں، بالکل ویسے ہی وہ بھی سب کی لاڈلی ہے۔ اس کی منگنی خالہ زاد سے ہو چکی ہے اور شادی اس کی پڑھائی
مکمل ہونے کے بعد طے پائے گی۔ اس کا منگیتر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے بعد ہاؤس جاب کر رہا ہے۔ اس کی منگنی بے حد ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی، جس پر آج تک کسی کو بھی یقین نہیں ہوا، اور جب کبھی وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہم کتنی ہی دیر تک ہنستے رہتے ہیں۔ دراصل خالہ میری چھوٹی بہن سے بے حد محبت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اسی کو بہو بنائے۔ میری خالہ کی یہ بات تبھی سوچ لی تھی جب میری بہن پیدا ہوئی تھی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کی اس خواہش سے آگاہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں۔ ان دنوں ہم کسی شادی سے ہو کر آئے تھے کہ اگلے ہی دن ہمارے گھر مہمان ٹپک پڑے۔ ہم انہیں نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کل شادی میں انہوں نے میری بہن یعنی سونیا کو دیکھا اور وہ آج اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائے ہیں، جو فون میں ہوتا ہے۔ تب میری بہن سونیا 20 سال کی تھی، یعنی یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی انہوں نے اس کا رشتہ پیش ہی کیا تھا کہ اتفاق سے اسی دن خالہ اور ان کا بیٹا اسود سونیا کا رشتہ لینے آئے، اور وہ باقاعدہ انگوٹھی لے کر آئے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ میرے گھر والے ان کو نہ نہیں کریں گے۔ جب اسود کو ہمارے گھر آئے مہمانوں کی آمد کا مقصد پتہ چلا تو اس نے اپنی ماں سے انگوٹھی لے کر مہمان خواتین کے بیچ بیٹھی سونیا کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی، اور پھر سب کو اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھا کر کہا کہ سونیا اس کی منگیتر ہے تو آج کے بعد کوئی اس کا رشتہ لے کر نہ آئے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ مہمان تو چلے گئے، مگر اسود کی اس حرکت پر کسی نے بھی اس سے باس پرس نہیں کی، اور اس منگنی کو سچ مان کر ان کا رشتہ پکا کر دیا، اور یہ ان کی شادی سونیا کی پڑھائی کے بعد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہماری ماں ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون ہے، جس کی زندگی اپنے گھر، بچوں اور شوہر کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے ہماری بہترین تربیت اور پرورش کی ہے، اور وہ ہم سب سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ میری دادی کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے، جبکہ دادا ابھی حیات ہیں، جو یا تو گھر پر یا باہر پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک مہربان، شفیق اور عاجز انسان ہے جو ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ پہلے وہ بابا کے ساتھ فیکٹری سنبھالتے تھے، مگر بڑھتے بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے فیکٹری میرے اور بابا کے حوالے کر دی۔ اس فیکٹری کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی، جبکہ ان کے اپنے والد یعنی کہ میرے پردادا کھیتوں کا کام کرتے تھے۔ زندگی یوں ہی سہل سی اور ہنسی خوشی گزرتی جا رہی تھی۔ میں 26 سال کا ہو چکا تھا تبھی میری ماں کو میری شادی کی سوچ ہو گئی۔ خاندان میں میری عمر کی کوئی لڑکی نہیں تھی، تو مجھے بے حد چھوٹی یا بے حد بڑی، اور میں خود سے بہت چھوٹی یا بہت بڑی لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی میری ماں نے خاندان سے باہر میرے لیے لڑکی تلاشنی شروع کر دی۔ پہلے 1-2 رشتے دیکھے، مگر ماں کو پسند نہیں آئے کہ لڑکیاں کچھ بولڈ اور ناز نخرے والی تھیں، جبکہ میری ماں کو سلجھی ہوئی اور تمیزدار بہو چاہیے تھی، جو سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی ہو، نہ کہ سب سے اکھڑی ہوئی اور دور دور۔ 3-4 گھرانے دیکھنے کے بعد بالآخر میری ماں کو ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ لڑکی کا نام ایمان تھا، جس نے BA کرنے کے ساتھ کمپیوٹر کورس کر رکھا تھا۔ 24 سال کی انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تھا، نہ ہی ان کی مالی حیثیت سے ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا۔ تبھی میری ماں پہلی ہی نظر میں اپنی طرف سے رشتہ پکا کرائیں۔ اگلے دن وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر پسند کر کے چلے گئے، اور یوں دونوں اطراف سے باقاعدہ رشتہ پکا کر دیا گیا۔ میری ماں نے منگنی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا شادی کی تاریخ رکھ دی، اور پھر دونوں گھرانوں میں شامل شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے دادا نے شادی کے لیے میرج ہال بک کروانا چاہا، مگر ان دنوں اچانک سے پورے شہر میں ہڑتالیں شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے کسی بھی ہال میں بکنگ نہ ہو سکی، جس پر ہم سب پریشان ہو گئے۔ مگر پھر میرے دادا نے ایک ہوٹل بک کروا لیا، لیکن جب مجھے اس ہوٹل کا نام پتہ چلا تو میں بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھتا رہ گیا۔ ہوٹل کا نام تھا جنات کا ہوٹل، اور یہ صرف نام نہیں تھا۔ دادا نے بتایا تھا کہ یہ سچ ہے کہ میں جنات کے ہوٹل ہے جہاں انہوں نے میری شادی طے کی ہے۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ ہم لوگ گھر میں فنکشن کر لیں گے، مگر جنات کے ہوٹل میں نہیں۔ مگر میرے دادا نے میری ایک بھی نہیں سنی، بلکہ سب کو شادی کی دعوت دیتے وقت اس جنات کے ہوٹل کی لوکیشن بتائی، جس پر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ لیکن میرا کسی قسم کا کوئی احتجاج کام ہی نہیں آیا، نہ ہی کسی نے میری ایک بھی سنی، اور یوں کرتے شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ بارات کے فنکشن کے لیے ہوٹل میرج ہال لڑکی والے ہی بک کرواتے ہیں، لیکن چونکہ اتنے کم وقت میں وہ سارا خرچہ برداشت نہیں کر پائے تھے، تو میرے دادا نے ہی سارا انتظام کر دیا۔ شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، اور پھر کرتے کرتے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ شادی سے پہلے اور رشتہ ہو جانے کے بعد میرا میری ہونے والی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن میری ماں نے مجھے اس کی تصویر دکھا رکھی تھی۔ ایمان کافی خوبصورت لڑکی تھی، تبھی مجھے بھی پسند آئی تھی، اور میں اس سے ملنے کو کافی بے چین بھی تھا۔ میرے سارے کزنز مجھے بچپن کے خواب پر چڑھا رہے تھے،
और हंसी ठठोल कर भी रहे थे, मगर मुझे आज भी बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बेहद खुश था। मैं बारात लेकर जन्नत के होटल पहुंचा, जो सारा का सारा काले रंग का था, मगर उसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया था। ईमान के घर वाले और उनके मेहमान पहले से वहां आ चुके थे और हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वहां पर मौजूद जन्नत वेटर्स को देखकर वो कुछ खौफजदा और हैरान से थे, मगर मेरे दादा ने उन्हें तसल्ली और हौसला दिया तो वो मुतमईन हो गए। हालांकि हैरान तो मैं भी था कि आज से पहले ना इस होटल के बारे में किसी ने सुना, ना ही ये होटल खुद देखा। ईमान के घर वालों ने हमारा इस्तकबाल हम पर फूल निछावर करके किया, जिसके बाद हम लोग सबसे मिलते मिलाते अंदर आ गए और फिर मुझे स्टेज पर पहुंचा दिया गया। मैंने पहली बार अपनी आंखों से जन्नत देखे थे, वो भी वेटर्स के तौर और अपनी ही शादी के दिन। ऐसा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो खौफनाक शक्लों वाले जन्नती वेटर थे जो इधर से उधर घूमते मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे। कुछ ही देर में ईमान को घूंघट उड़ाकर बाहर ले आया गया। इसके बाद हमारा निकाह शुरू हुआ। निकाह मुकम्मल होते ही खाना खोल दिया गया तो सभी लोग खाना खाने में मशगूल हो गए। मैं मुसलसल ईमान से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार कोई न कोई हमसे मिलने स्टेज पर हमारे करीब चला आता। अभी मुझे ईमान से बात करने का मौका मिला ही था जब अचानक मेरे दादा कुछ जन्नत के साथ मेरी तरफ आए। वो जन्नत बेहद खौफनाक और कुछ लंबे तड़ंगे से थे। मेरे दादा ने मुझे बताया कि जन्नत होटल के मालिक हैं। इनका तारुफ करवाने पर मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का मुसाफा और मुआनका किया और मुझे शादी की मुबारकबाद भी दी, जिस पर मैं फ़कत खौफ से मुस्कुरा ही सका। इसके बाद वो लोग भी खाने में मशगूल हो गए तो मैं भी खाना खाना शुरू कर दिया। ईमान खाना नहीं खा रही थी, ना ही मैंने उसे मजबूर किया कि अपनी शादी के मौके पर अक्सर लड़कियां बेहद घबराई हुई होती हैं। खाना खाने के बाद रुखसती का शोर उठा और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए। कुछ रस्मों के बाद ईमान को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। हमारे यहाँ रस्म है कि घूंघट लड़की का शौहर ही हटाता है, तभी अब तक वो घूंघट में ही थी। मैं भी सबसे मिलता मिलाता अपने कमरे में चला आया। उसकी रूनुमाई का तोहफा मेरी शेरवानी की जेब में था। कमरा रवायती अंदाज में गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। मैं खुशी से ईमान के सामने बैठा और उसका घूंघट उठाया, लेकिन घूंघट उठाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी बीवी वहां थी ही नहीं। मेरे सामने एक जिनजादी बैठी हुई थी, लेकिन वो इंसानों जैसी थी। उसकी रंगत बेहद गोरी थी और आंखें नीली। चेहरे पे बेहद दिलकश और खूबसूरत था, और अगर उसके सर पर 2 सींग ना होते तो कोई भी उसे एक इंसान ही समझता। ये ईमान नहीं थी बल्कि एक जिनजादी थी। इस बात का एहसास होते ही मैं एक झटके से पीछे हटा और बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा तो उसके सामने 2 नोकीले दांत नुमाया हुए, जो ज्यादा तो नहीं मगर 1.25 इंच लंबे थे, जो उसके मुंह खोलने पर जाहिर होते थे। मैं हैरानी और खौफ से उसे देखे जा रहा था, जो ऐसे मुझसे पूछ रही थी जैसे उसे कुछ इल्म ही ना हो। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? और मेरी बीवी कहाँ है? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा तो वो हैरत से मुझे देखते खुद भी बेड से नीचे उतरकर खड़ी हुई और बोली, मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने गुस्से से उसे देखा और उसका बाजू जोर से दबोचा, इतनी जोर से कि वो कर्रा उठी। तुम मेरी बीवी नहीं हो, मेरी बीवी ईमान है। बताओ कहाँ गायब किया है उसे? मेरी बात को उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर बिपर कर मुझे देखा तो मुझे उसकी आंखों से शोले निकलते अपनी तरफ लपकते हुए महसूस हुए, और अगले ही पल मुझे अपने जिस्म में एक अजीब से दर्द का एहसास हुआ, जो कहाँ से उठ रहा था मुझे समझ नहीं आया था, मगर ऐसा लगा जैसे पूरा जिस्म तकलीफ में डूब गया है। यकायक उसने अपने बाजू को जोर से झटका तो मेरी गिरफ्त उसके बाजू से हटी और मैं उड़ता हुआ जाकर पीछे दीवार से जा टकराया और नीचे गिर गया। मैं बुरी तरह कराहने लगा क्योंकि मेरी कमर में शदीद चोट आई थी, जिससे मैं बेहाल होकर रह गया था। अचानक वो जिनजादी घबराई हुई मेरे पास आई। क्या हुआ तुम्हें? ज्यादा तो नहीं लगी? उसने ऐसे पूछा जैसे मुझे उसने नहीं किसी और ने इतनी बुरी तरह से पटखा हो। मैं गुस्से से उसे घूर भी न सका कि कहीं वो फिर से मुझ में आकर मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पर ज्यादा आ रहा था कि मुझे तकलीफ पहुंचाने के बाद वो मुझसे हमदर्दी जता रही थी। मुझे ईमान की फिक्र हो रही थी, जो न जाने कहाँ और किस हाल में थी, और उसकी जगह ये जिनजादी मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ आ गई थी और बता भी नहीं रही थी कि वो कहाँ है, बल्कि वो यही कह रही थी कि वही मेरी बीवी है, जिससे मेरा दिल और दिमाग उलझ कर रह गया था। उसने मुझे सहारा देकर उठाया तो अब की बार मैं बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और बेड पर जाने के बजाय उसे वहीं छोड़कर बाहर की जाने बढ़ा और चीख चीख कर सारे घर वालों को जगा दिया। सबसे पहले दादाजी बाहर आए और मुझसे पूछने लगे थे कि क्या हुआ,
جس پر میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتا دی۔ تب تک سبھی گھر والے وہاں آ گئے تھے، تو وہ بھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں انہیں بھی سب کچھ بتانے ہی لگا تھا کہ اچانک دادا نے مجھے روک دیا اور پھر سب کو یہ کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، سب لوگ جا کر سو جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے لیے اپنے کمرے میں چلے آئے، جبکہ باقی سب کاندھے اچکا کر اپنے اپنے کمروں کو ہو لیے۔ میں حیران تھا کہ دادا نے مجھے انہیں کچھ بتانے سے کیوں منع کیا، اور یہی حیرانی لیے میں دادا کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ نے مجھے سب کو بتانے کیوں نہیں دیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو میرے دادا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو کہ میں پہلے جانتا تھا کہ وہ ایمان نہیں ہے۔ میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا جب ان کی بات سن کر ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ یعنی آپ کو پتا تھا کہ میری شادی ایک جن زادی سے ہو رہی ہے، مگر آپ نے یہ سب روکا نہیں، اور کیوں؟ میری شادی ایک جن زادی سے ہونے دی۔ میں غصے سے دبا دبا سا چلایا تو میرے دادا نے مجھے پرسکون ہونے کا کہا، جس پر میں مزید بھڑکا کہ نہ جانے ایمان کیسی ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے اور اپنے گھر پر ہے، تمہاری جس جنزادی سے شادی ہوئی ہے وہی اب تمہاری بیوی ہے، اور اب میں کوئی بات نہ سنوں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ دادا نے غصے سے کہا تو میں نے شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنزادی سے شادی کر کے میں چپ رہوں، اور ایسا کیا راز ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ بیٹھو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا تو میں سر ہلاتا بیٹھ گیا، اور پھر میرے دادا نے مجھے وہ راز بتانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے میری شادی ایک جن ذاتی سے ہو گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے مجھے بتاتے جا رہے تھے میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی جا رہی تھیں، کیونکہ جیسا وہ مجھے بتا رہے تھے ویسا کچھ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ساری بات بتا کر چپ ہو گئی تو میں خوف سے انہیں دیکھنے لگی جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا راز تھا جو میرے حواس اڑا کر لے گیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے خوف سے جھنجھنا کر پوچھا تو انہوں نے گہرا سانس بھر کر مجھے دیکھا، اور جو اگلی بات ان کے منہ سے نکلی اسے سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ سبھی میرے لیے بے یقینی کا باعث بن رہا تھا۔ ایسے میں ان کا نیا حکم سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، مجھے ایمان پسند ہے اور میں ایمان سے ہی شادی کروں گا، میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو انہوں نے التجائیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہاری جس سے شادی ہوئی ہے اس کا نام بھی ایمان ہی ہے، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی، دادا نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا۔ تو میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، کجا کہ اس کے ساتھ زواجی بندھن شروع کرنا، میں نے کپ کپا کر کہا۔ تو دادا نے اب کی بار غصے سے مجھے دیکھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور ایک بات یاد رکھنا، وہ بہت غصے والی ہے، اگر اسے غصہ آیا تو اترے گا بھی تم پر ہی، تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکالا اور خود دروازہ بند کر کے سونے چلے گئے، جبکہ خوف اور دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں مرے مرے قدموں سے چلتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میں تو باقاعدہ کپ کپا رہا تھا، مگر کمرے میں جانے کے علاوہ تو اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ جنزاتی کپڑے بدل چکی تھی۔ میں نے بنا اسے دیکھے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور پھر باتھ روم میں جا کر کپڑے بدلنے کے بعد صوفے پر جا کر لیٹ گیا کہ مجھے اس جنزادی سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا جس کا نام بھی ایمان تھا، اور میں ہرگز بھی بیڈ پر سونا نہیں چاہتا تھا۔ ایمان جنزادی مجھے تعجب اور حیرت سے بھری نظروں سے کچھ دیر تو دیکھتی رہی، مگر پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں کافی دیر اس سب کے بارے میں سوچتا رہا جو مجھے دادا نے بتایا، اور یہی سوچتے سوچتے میں عجیب سے خوف میں گھرتا جا رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں کب نیند میں اترا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور میں ہر چیز سے غافل ہو گیا۔ رات کا شاید تیسرا پہر تھا جب مجھے عجیب سا احساس ہوا، ایسے جیسے کچھ گھٹن سی ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، عجیب سی تپش میرے وجود اور ارد گرد سے اٹھ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری چادر میرے وجود سے الگ کر کے نیچے پھینکی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھتا، اچانک مجھے اپنے کان کے قریب کسی کی تپتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ ہمارے ساتھ آؤ، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک مرد تھا اور اپنی بھاری بھرکم اور خوفناک آواز میں میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس ہوا، اور ایسے لگا جیسے اگر میں نہ گیا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری بے چینی حد سے سوا ہوئی تو میں تیزی سے آنکھیں کھولے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس بے حد پھولا ہوا تھا، جیسے میں نہ جانے کتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ میں نے اپنا سانس بحال کیا تو کچھ چونک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر میرے چونکنے کی وجہ خالی بیڈ تھا۔
جہاں پر وہ ایمان جنزادی موجود نہیں تھی جس سے رات کو میری شادی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے بستر سے اترا اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ باتھ روم کی جانب بڑھا مگر باتھ روم خالی تھا۔ میں تیزی سے باہر کی جانب بڑھا مگر پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا اور اتنا دبیز سناٹا ہر سو چھایا ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میں نے تیزی سے ہال اور کچن وغیرہ بھی دیکھ لیا مگر مجھے کہیں بھی کوئی نہ ملا۔ ابھی میں اپنے ماں باپ کو جگانے جا ہی رہا تھا جب مجھے اچانک چھت سے عجیب سا شور سنائی دیا، جسے سن کر میں چونک اٹھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی جانب بھاگا۔ چھت کا دروازہ کھول کر میں اوپر آیا تو ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اب بھی اس شور کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں تھوڑا آگے بڑھا کہ اچانک مجھے اپنے ارد گرد سے اٹھتی تپش محسوس ہوئی۔ ابھی میں پلٹتا کہ اچانک کسی نے میری گردن پر گرفت مضبوط کی اور زور سے دبانے لگا۔ اس اچانک افتاد پر ایک دم گھبرا گیا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا۔ مجھے اب اپنے ارد گرد کسی کے غرانے اور دھاڑنے کی آواز آ رہی تھی جس سے مجھے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی مزاحمت میں تیزی لانے لگا کیونکہ میرا دم گھٹنے لگا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور پورا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی اچانک اس نے مجھے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا جس پر میں لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا۔ میں دم گھٹنے کی وجہ سے آزادی ملتے ہی تیزی سے گہرے گہرے سانس لینے لگا تاکہ اپنا سانس بحال کر سکوں۔ اپنی گردن مسلتے اور گہرے سانس بھرتے ہوئے میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا کیونکہ میرے ارد گرد 4 جنات کھڑے تھے، لمبے دانتوں اور نوکیلے سینگوں والے، جو اپنی بڑی بڑی سفید آنکھیں کھولے مجھے غصے سے گھور رہے تھے جسے مجھے کھا جائیں گے۔ میرے جنات کے ہوٹل میں بھی جنات دیکھے تھے اور وہ بھی تقریباً ایسے ہی تھے، کالے اور کھردری جلد والے لمبے تڑنگے جن، لیکن اب میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جن کو میں نے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ میں تیزی سے اٹھنے لگا جب اچانک ایک جن نے چٹکی بجائی تو میں لڑکھڑا کر واپس زمین پر جا گرا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ خوف سے میرا دل پھٹ رہا تھا کیونکہ ان کے چہرے کے تاثرات اور انداز بے حد خطرناک تھے۔ ہمیں وہی چاہیے جو تمہارے دادا نے تمہیں بتایا۔ بہتر ہے کہ تم ہمارا کام کر دو ورنہ ہم تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو مار دیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا تو میرے ذہن میں وہ راز گھوم گیا جو میرے دادا نے مجھے بتایا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ حکم بھی جو میرے دادا نے مجھے دیا تھا میری اور میرے گھر والوں کی بقا کے لیے۔ لیکن میرا دل و دماغ انتشار کا شکار تھا۔ میری نظروں کے سامنے ایمان جنزادی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو بے حد معصوم لگتی تھی۔ نہیں کروں گا، چاہے تو مار دو مجھے، میں نے غصے سے بھڑک کر کہا تو ان میں سے ایک نے سر 2 تند نظروں سے مجھے گھورا تھا۔ تمہیں تو مار ہی دیں گے مگر اپنا کام ہونے کے بعد، لیکن اس سے پہلے تمہارے سامنے تمہارے گھر والوں کو ماریں گے اور تمہاری بیوی کو بھی مار دیں گے۔ جب ان میں سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر اسے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایک جن نے درست لہجے میں کہا تو میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں خود پر چوٹ برداشت کر سکتا تھا، اپنی جان بھی دے سکتا تھا مگر اپنے گھر والوں پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ، بہن اور دادا سے بے حد محبت تھی۔ اور اس جنزادی، وہ تو بے قصور تھی، وہ کیوں جنات کی خواہش کی بھینٹ چڑھتی؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب اچانک ایک جن نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تو میرا جسم خود بخود ہوا میں معلق ہونے لگا۔ خوف سے میری چیخیں نکل گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اڑ رہا ہوں مگر میرا جسم اپنے بس سے باہر تھا جو اب ہوا میں معلق ہو کر گول گول گھومنے لگا تھا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ خود کو آزاد کروا کر نیچے اتار سکوں مگر ناکام رہا اور بے حد تیزی سے گول گول گھومنے لگا، بالکل ایسے جیسے چھت پر لگا پنکھا گھومتا ہے۔ اتنی تیزی سے گول گول گھومنے سے میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا مگر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا جس کی وجہ سے میرا وجود ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اچانک میں گھومنا بند ہو گیا اور دھڑام سے زمین پر گرا جس سے میرے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی کیونکہ میں یوں چکرانے سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ میرے حلق سے آواز نکل پاتی۔ میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ایک پل کو خدشہ ظاہر ہوا کہ کہیں ریڑھ کی ہڈی ہی نہ ٹوٹ گئی ہو مگر سچ چکر کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں ہمت کرتا اٹھ کر بیٹھنے لگا جب میرے کانوں سے ایک جن کی غضبناک آواز ٹکرائی، اب تیری اور تیرے گھر والوں کی موت پکی ہے۔ اس کی بات سن کر میں جو اپنے سانس بحال کرنے کی کوشش میں تھا ایک دم کھڑا ہونے لگا تاکہ ان سے بات کر سکوں
مگر اگلے ہی پل میں اپنی جگہ جمع رہ گیا جب دیکھا کہ میرے گرد ایک گول دائرے میں آگ بھڑک چکی تھی۔ اتنی بلند اور قریب آگ لگتے ہی اس کی تپش مجھے سلگانے لگی اور ایسا لگنے لگا جیسے میرے اندر تک وہ آگ اتر گئی ہو۔ آگ کی تپش سے میرا جسم پسینے پسینے ہو کر پگھلنے لگا۔ میرا سانس پہلے ہی گھٹ رہا تھا، اب تو ایک بھی سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ میں نے باہر نکلنے کو ہاتھ پاؤں مارنے چاہے مگر آگ اتنی تیز تھی، جیسے ہی میں نے پاؤں آگے بڑھایا ویسے ہی آگ کی لپٹیں میرے پیروں تک لپٹنے لگی تھی، جس پر میں اپنا پاؤں واپس کھینچ گیا۔ وہ سبھی جنات اب میرے ارد گرد کھڑے بھیانک انداز میں کہکے لگا رہے تھے اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سب کو جان سے مار دوں، مگر میں ان کے جتنا طاقتور نہیں تھا کہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا۔ میں اونچی آواز میں چیخنے لگا، کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگا، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ تبھی میں روتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ جان ہے تو جہان ہے، یہ بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی میں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جیسے ہی میں نے ان کی بات ماننے کی حامی بھری، ویسے ہی میرے ارد گرد بھڑکتی آگ یوں سڑ پڑ گئی جیسے وہ آگ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ جنات اب میری طرف دیکھ رہے تھے جبکہ میں اب نیچے گر گیا تھا اور کھانستا ہوا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ میرا پورا جسم آگ کی حدت سے تپ رہا تھا، یوں جیسے میرے اندر سے آگ نکل رہی ہو۔ یہی نہیں، میرے ہاتھوں، بازوں اور چہرے پر آگ کی حدت کی وجہ سے گہرے سرخ سرخ نشان پڑ گئے تھے، جس میں مجھے جلن اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر خود کو یوں ہی پرسکون کرتا اور جب کچھ بہتر ہوا تو دھیرے سے اٹھ کر بیٹھا، مگر یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اب وہاں جنات غائب ہو چکے تھے اور شاید مجھے ان کی بات نہ ماننے کی سزا دینے ہی آئے تھے۔ اور یہ سزا سہ کر مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مرنے کا کہنا بہت آسان ہے مگر اتنی تکلیف سہ کر مرنا بے حد مشکل ہے۔ میں سنبھل کر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ تکلیف کی وجہ سے مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو ایمان جنزادی بستر پر پڑی نیند میں گم تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے گہرا سانس بھرا اور پھر الماری سے ٹیوب نکال کر اپنے سرخ پڑے نشانوں پر لگانے لگا تاکہ اپنی جلن کم کر سکوں، اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن میں نے کسی کو بھی رات ہوئے حادثے کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن سب میرے چہرے اور ہاتھوں پر لال نشان دیکھ کر پریشان ضرور ہوئے تھے، مگر میں ان کو سہولت سے ٹال گیا تھا۔ آج ہمارا ولیمہ تھا اور ہمارا ولیمہ بھی اسی ہوٹل میں منعقد کیا گیا تھا جہاں کل ہماری شادی ہوئی تھی۔ آج اس ایمان کے گھر والے ہمارے ولیمے پر نہیں آئے تھے جس سے میری شادی طے ہوئی تھی۔ آج بھی وہاں جنات نے شرکت کی تھی، مگر آج میں نے محسوس کیا کہ وہ بے حد گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہے ہیں اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایمان جنزادی آج گھونگھٹ میں نہیں تھی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بیوی تسلیم کر لیا تھا اور اب سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی بات جب ولیمہ ختم ہونے کے بعد رات کو میں نے ایمان سے کہی تو وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ دادا نے بتایا تھا کہ وہ ہر چیز سے بے خبر ہے اور میں اس کی بے خبری پر رشک کر رہا تھا کہ بے خبر ہونے کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بے شک بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ میں نے ایمان جنزادی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی تھی، لیکن اسے کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ ساری پریشانیاں میں نے اپنے حصے میں رکھ لی تھی۔ گھر والوں کو صرف میں اور دادا اور ایمان خود جانتے تھے کہ وہ ایک جنزادی ہے، باقی کوئی بھی اس بات سے باخبر نہیں تھا۔ سب گھر والوں کے سامنے وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر رکھتی تھی جس سے اس کے سینگ چھپ جاتے، اور اس کے لمبے دانتوں کا بھی گھر والوں نے برا نہیں منایا تھا کہ کچھ لوگوں کے دانت ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی رفتہ رفتہ گزرنے لگی تھی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرے خوف اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ایمان جنزادی کو کہیں چھپا دوں، جس سے مجھے اب محبت ہونے لگی تھی اور وہ خود بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ جنات اس رات کے بعد 2 سے 3 مرتبہ آئے تھے جس پر میں نے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پایا تھا۔ میں اپنی پریشانی صرف اپنے دادا سے بانٹ سکتا تھا اور ان سے بانٹتا بھی تھا، جس پر وہ مجھے تسلی دیتے رہتے تھے کہ یہ سب قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اور تمہیں سہنا ہی ہے۔ اور میں بس یہ سوچ کر رہ جاتا تھا کہ اس سب میں میرا کیا قصور ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کے نہ آنے کی میں شدت سے دعا کر رہا تھا۔ مجھے اور ایمان جنزادی کو ماں باپ بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ ایمان کے لیے یہ خوشخبری تھی، لیکن میرے لیے یہ اچھی خبر نہیں تھی جس پر میں خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمان جنزادی اور میرے گھر والے بے حد خوش تھے اور میں اور میرے دادا بے حد پریشان۔ وقت
آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ایمان کی فطرت انسانوں والی تھی، وہ ہماری طرح ہی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے غصہ آتا تو ہر چیز تہس نہس کر دیتی، کیونکہ غصے میں وہ اپنا کنٹرول کھو دیتی تھی۔ تبھی ہم سب کوشش کرتے تھے کہ اس سے غصہ نہ دلایا جائے۔ میرے گھر والے ایمان کا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن میں بے حد الجھا اور پریشان سا رہنے لگا تھا۔ کچھ ایسا کیا کروں کہ وہ جنات اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ میری پریشانی اور الجھن گھر والوں نے بھی محسوس کر لی تھی اور مجھ سے بار بار پوچھتے بھی تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، جس پر میں یہ کہہ کر ٹال جاتا کہ آفس کے مسئلے مسائل ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ مطمئن ہوتے یا نہیں مگر چپ ضرور ہو جاتے تھے۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینے بنتے گئے اور یوں 9 مہینے گزر گئے۔ بعد میں وہ وقت بھی آ گیا جب ایمان جنزادی نے ہماری اولاد کو جنم دیا۔ اس وقت تو بے حد خوش تھے، باقی سب گھر پر تھے، یہاں صرف میں اور دادا آئے تھے۔ دادا باہر تھے اور میں کمرے میں بے ہوش ایمان جنزادی کے پاس تھا، اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنے بچے کو دیکھ رہا تھا جسے ڈاکٹر ابھی ہی مجھے تھما کر گئے تھے۔ وہ لڑکا تھا اور بے حد خوبصورت بچہ تھا، مگر اس کی آنکھیں گہری نیلی تھی، سر پر 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے اور سامنے کے 2 دانت نوکیلے اور لمبے تھے۔ وہ روتے ہوئے نہیں بلکہ وہ راتے ہوئے پیدا ہوا تھا، اور اس کے سینگ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی بے حد حیران رہ گئے تھے، مگر میں نے ان کو کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، جس پر وہ حامی بھر گئے تھے۔ ابھی میں اس بچے کو دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک میرے قریب ہی عجیب سی روشنی چمکی اور وہی جنات میرے سامنے نمودار ہوئے جنہوں نے اس رات مجھے نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں 2 جنات ایمان کے بستر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور ایک جن نے مجھ سے میرا بچہ لے لیا۔ میں خاموش کھڑا نم آنکھوں سے اپنے بچے کو ان کے پاس جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جیسا بھی تھا میری اولاد تھا اور مجھے اس کی جدائی ہرگز بھی گوارا نہیں تھی۔ نہ ہی کوئی باپ اپنے بچے کی جدائی گوارا کر سکتا ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جناب ایمان کے پاس کھڑے اس پر جھکے کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ ایک جن میرے بچے کو تھامے ایمان کے اوپر اس طرح سے گول گول گھوما رہا تھا کہ بچہ ایمان کو چھو نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں حبس بڑھنے لگا، جس سے میرا دل گھبرانے لگا، مگر میں برداشت کیے کھڑا ان کو ان کا عمل کرتے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹی کی غراہٹیں اور دھاڑیں جو بالکل جنات کی طرح تھی بے حد بلند ہو گئی تھی کہ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اچانک ہی ایک جن نے میرے بیٹے کا ننھا سا ہاتھ تھاما اور باری باری ایمان کے سینگوں پر لگا دیا، اور پھر اگلے ہی پل میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایمان جنزادی کے سینگوں میں آگ لگ گئی ہے اور وہ یوں ہو گئے ہیں جیسے دہکتے ہوئے کوئلے، مگر وہ جاگی نہیں اور آہستہ آہستہ اس کے سینگ راکھ بن کر جھڑ گئے، اور پھر انہوں نے یہی عمل اس کا منہ کھول کر اس کے دانتوں پر کیا تو وہ بھی اچانک سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آئے اور کوئی منتر پڑھتے ہوئے میرے بیٹے کو میرے سر سے 5 بار گھمایا، اور پھر اچانک وہ سب میرے بچے سمیت غائب ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اپنے عظیم نقصان پر، اپنے بیٹے کے چھن جانے پر۔ میرے ذہن پر شادی کی رات چلنے لگی جب مجھے دادا نے وہ راز بتایا تھا، ایمان جنزادی کا راز، اور وہ راز یہ تھا کہ ایمان مکمل طور پر ایک جنزادی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انسان اور ایک جنزادی کی اولاد تھی۔ ایمان کا باپ ایک انسان تھا جبکہ ماں ایک جنزادی تھی۔ اس کی ماں ایک انسان پر عاشق ہو گئی تھی اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی، جس کے بعد ایمان جنزادی پیدا ہوئی۔ ایمان کے ماں باپ کی شادی سے اس کے ماں کے قبیلے والے خوش نہیں تھے اور ایمان کے باپ کو مار دینا چاہتے تھے، مگر ایمان کی جنزادی ماں ایمان اور اس کے باپ کو لے کر روپوش ہو گئی، لیکن جلدی قبیلے والوں نے ان کو ڈھونڈ لیا اور ایمان کے باپ کو جان سے مار دیا۔ اسی بیچ غصے میں ایمان کی ماں نے بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے اس کے قبیلے والوں نے اسے بھی مار دیا اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایمان خود کو ایک جنزادی ہی سمجھتی ہے اور اس نے جنات کے قبیلے میں ہی پرورش پائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آدھی انسان ہے۔ وہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی کا سوال اٹھا، مگر اس کی شادی کسی بھی جن سے نہیں کی جا سکتی تھی، اور ایسا جنات کے عالم نے کہا تھا۔ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ آنے والے وقت میں جنات کے قبیلے پر ہر بد جنات قبیلے کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، اور اسے وہی روک سکتا ہے جو انسان اور آدھی جنزادی کی اولاد ہو، اور وہی ان کے جنات قبیلے کا سردار بھی ہوگا۔ اور اس لیے انہوں نے ایمان جنزادی کی شادی مجھ سے کروائی، کیونکہ میں انسان تھا اور وہ آدھی جنزادی۔ لیکن جب ہم دونوں کی اولاد ہوئی تو ایمان کی جناتی فطرت کچھ حد تک بالکل ختم ہو جاتی، لیکن یہاں مجھے اس بات کی الجھن تھی کہ اس کام کے لیے مجھے ہی کیوں چنا۔ وہ کسی اور سے ایمان جنزادی کی شادی کروا دیتے، مگر پھر دادا کے اگلے انکشاف پر میں دہل کر رہ گیا جب انہوں نے بتایا کہ ایمان جنزادی کی شادی ایسے انسان سے ہونی لازمی تھی جس کی رگوں میں اس انسان کا خون بہتا ہو جو ایمان کا باپ تھا، اور جس انسان سے ایمان جنزادی کی ماں نے شادی کی تھی وہ میرا سگا چچا تھا۔
مجھے آج پتہ چلا تھا کہ میرا کوئی چچا بھی تھا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے چچا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میرے باپ کی کوئی بہن تھی، بلکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ میرے والد اپنے ماں باپ کے اکلوتی اولاد ہیں۔ چچا جنات کے ہاتھوں چچا کے مرنے کے بعد دادا نے گھر بدل لیا اور تب سے انہوں نے چچا کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ سب سن کر میری عقل دنگ رہ گئی اور میں بے حد حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے جب سے علم ہوا تھا کہ میں اپنی اولاد کھو دوں گا، تب سے میں ڈرنے لگا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی جب میں نے اپنی اولاد کی خبر سنی تو میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی میں سب کچھ سوچ ہی رہا تھا جب اچانک کمرے میں میرے دادا داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے پکارا تو میں چونک کر ہوش میں آیا اور ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جس پر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ اس طرح رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم ان جنات سے نہیں لڑ سکتے، اور اگر ان سے لڑ کر وہ بچہ لے بھی آئیں تو وہ ہماری انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی فطرت میں جناتی پن زیادہ تھا اور وہ جنات کا ہونے والا سردار تھا۔ اپنے دادا کی بات سن کر میں نے خود کو سنبھالا اور پھر سر ہلا دیا۔ ان کی بات میں سمجھ گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ تبھی میں نے اپنے دادا کے کہنے پر ایک مردہ بچے کا انتظام کر لیا، اور جب ایمان کو ہوش آیا تو میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جس پر وہ چیخنے چلانے لگی، بے تحاشا رونے لگی۔ میں اور دادا اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ باقی گھر والے بھی بے حد دکھی تھے اور وہ ایمان کو سنبھال رہے تھے، جسے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جلدی ہم لوگ گھر آ کر اس مردہ بچے کی تدفین کر دی، جسے میں نے ہسپتال سے ہی لیا تھا۔ میں نے ایمان کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ جنات کی دنیا میں نہ چلی جائے۔ مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا ہے مگر بچھڑے ہوئے پر نہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایمان کو جنات سے کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ کچھ عرصہ ہم لوگ اسی غم میں ڈوبے رہے اور پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی معمول پر آنے لگی۔ ذرا سنبھلنے کے بعد ایمان نے اپنے سر پر غائب سینگ اور منہ میں غائب دانت دیکھے تو حیران رہ گئی، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر بہلا لیا کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی ان کو بھی ختم کروا دیا گیا، جس پر وہ چپ کر گئی۔ وہ تو سنبھل گئی تھی، مگر میں اپنے بیٹے کے بارے میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کیسا دکھتا ہوگا، اسے ہمارے بارے میں پتہ بھی ہوگا یا نہیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ ایمان آج بھی میری بیوی ہے اور ہمارے 3 بچے ہیں جو تینوں ہی نارمل ہیں، مگر ایمان کی فطرت میں آج بھی جنات کی کچھ خصوصیات شامل ہیں۔ میرے دادا کے کچھ عرصے بعد ہی وفات ہو گئی، بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ میں اپنی بیوی ایمان، اپنے بچوں اور ماں باپ کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، مگر اکثر اپنی پہلی اولاد کو یاد کرتا رہتا ہوں جو کہ جنات کے پاس ہے۔ وہ کبھی ہم سے ملنے نہیں آیا، یا شاید وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اس کا راز میرا خدا، میں اور دادا جانتے تھے، اور دادا کی وفات کے بعد یہ راز میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے، اور یہ راز اب میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، کیونکہ میں اس سب کے بارے میں کسی کو بھی بتا کر تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔